کالم بھی بہت زیادہ انٹرسٹنگ تھا کیتھولک عیسائیوں نے، کیونکہ پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک دو فرقے ہیں جس طریقے سے ہمارے عیسائیوں کے اور بھی بہت سے فرقے ہیں جو مجھے یہاں آ کے پتہ چلا. میں سمجھتی تھی سارے عیسائی ہوتے ہیں، لیکن رشین عیسائی جو ہیں وہ زیادہ پکے ہوتے ہیں بنسبت یورپین عیسائیوں کے. رشین عیسائی جو ہے وہ 25 دسمبر کو کرسمس بھی نہیں مناتے. اگر آپ کو پتہ ہو، رشین عیسائی کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت عیسیٰ پیدا نہیں ہوئے تھے. تو رشین عیسائی ڈفرینٹ ہیں، کیتھولک عیسائی ڈفرینٹ ہیں، اور پروٹیسٹنٹ جو ہے وہ موسٹلی برطانیہ میں مانے جاتے ہیں، مطلب یہاں سے نکلے تھے. یہاں کے ایک بادشاہ نے جو ہے دوسری شادی کرنی تھی تو اس نے پھر پروٹیسٹنٹ مذہب بنایا. ترکی کے شہر استنبول میں آیا صوفیہ نامی تاریخی عمارت کو دوبارہ مسجد میں تبدیل کرنے کے فیصلے نے بظاہر عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان کشیدگی پیدا کر دی ہے. تاہم یہ حقیقت کا محض ایک محدود رخ ہے. تاریخ میں یہ عمارت ایک موقع پر کیتھولک عیسائیوں کے ہاتھوں بے حرمتی کا نشانہ بن چکی ہے. صلیبی جنگوں کے وقت رومی سلطنت یا رومن امپائر دو حصوں میں تقسیم تھی، جس میں سے مشرقی روم سلطنت کا دارالحکومت بازنطین یا قسطنطنیہ تھا. یہ بازنطینی سلطنت بھی کہلاتی تھی، جبکہ مغربی رومی سلطنت کا دارالحکومت روم تھا. بازنطینی سلطنت میں بسنے والے عیسائی آرتھوڈاکس چرچ کے پیروکار تھے، جبکہ روم میں کیتھولک عیسائی مذہب رائج تھا. مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگیں لڑنے والے عیسائیوں کی قیادت روم کا کیتھولک چرچ ہی کر رہا تھا. ان صلیبی جنگجوؤں سے بڑی تعداد میں عیسائی بھی تنگ تھے، کیونکہ یہ صلیبی جنگجو جن عیسائی علاقوں سے گزرتے تھے وہاں خوب لوٹ مار کرتے تھے. بیشتر صلیبی جنگوں کے لیے جنگجو زمینی راستوں سے آئے اور اس دوران بازنطینی سلطنت کے علاقوں سے گزرے. وقت کے ساتھ ساتھ ان کی لوٹ مار بڑھتی گئی. بالآخر چوتھی صلیبی جنگ کے لیے آنے والے کیتھولک عیسائیوں نے 1204 میں قسطنطنیہ میں تاریخی لوٹ مار کی. بازنطینی سلطنت کے اس دارالحکومت کو صلیبی جنگجوؤں نے لوٹا اور اس کے کئی حصے تباہ کر دیے گئے. عیسائیت کی تاریخ میں یہ واقعہ تلخ ترین واقعات میں سے ایک کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے. اس لوٹ مار نے آرتھوڈاکس اور کیتھولک چرچوں کے درمیان وہ خلیج پیدا کی جو آج تک پر نہیں ہو سکی تھی. بازنطینی دارالحکومت پر قبضے کے بعد بلدون اول نئی ریاست کا سربراہ بنا، جس نے لاطینہ امپائر کا نام دیا. تو شہر کو تاراج کرنے سے پہلے صلیبی جنگجوؤں نے اس کا محاصرہ کیا، جو مارچ کے آخر میں شروع ہوا اور 12 اپریل کو صلیبیوں نے شہر فتح کر لیا. وینس سے آئے جنگی جہازوں کے ذریعے قسطنطنیہ کی فصیلوں پر گولہ باری کی گئی. گولہ باری سے شہر کی فصیلوں میں اتنے بڑے بڑے سوراخ کیے گئے کہ ان میں سے نائٹ ٹیمپلز اندر جا سکیں. کئی صلیبی دیواروں کے اوپر پہنچنے میں بھی کامیاب ہوئے. الغرض شہر مختصر وقت میں صلیبی قبضے میں چلا گیا. شہر پر صلیبیوں کے قبضے کے بعد لوٹ مار اور تباہی کا سلسلہ شروع ہوا. اس میں جہاں مقامی لوگوں کی املاک لوٹی گئی، وہیں عبادت گاہوں کو بھی نہیں بخشا گیا. وکٹر روڈم ٹاف کی کتاب گلوبلائزیشن اینڈ آرتھوڈاکس کرسچینٹی کے صفحہ 47 کے مطابق صلیبیوں نے ہر چیز لوٹ لی یا چرا لی، حتیٰ کہ سینٹ اپاسل چرچ کے اندر موجود مقبرے بھی نہ چھوڑے گئے. شہر میں رہنے والے ہزاروں عیسائی قتل کر دیے گئے. راہباؤں سمیت خواتین کی آبرو ریزی کی گئی. گرجا گھروں کے چبوترے سونا اور قیمتی ماربل نکالنے کے لیے توڑ دیے گئے. اس طرح کی لوٹ مار آیا صوفیہ میں بھی ہوئی، جو شہر کا سب سے بڑا چرچ تھا. یہ عمارت نہ صرف لوٹی گئی بلکہ اس کا تقدس کئی طرح سے پامال کیا گیا. یونانی مورخ نکتاش ونٹرس نے آیا صوفیہ کی لوٹ مار کا احوال لکھا ہے. وہ کہتے ہیں مسلمانوں نے یروشلم میں اپنے عہد کا پاس رکھا تھا، لیکن جن جنگجوؤں نے عیسائی علاقوں سے پرامن طور پر گزرنے کا وعدہ کیا تھا انہوں نے سب سے زیادہ لوٹ مار کی. بازنطین کی سب سے بڑی عبادت گاہ آیا صوفیہ میں وہ گھوڑوں پر سوار داخل ہوئے اور لوٹ مار کی. انہوں نے چرچ کی قیمتی اشیاء لوٹ کر اپنے خچروں پر لاد لیں جو وہ ساتھ لائے تھے.
انہیں اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ چرچ میں گند پھیل رہا ہے یا جن جانوروں پر وہ لوٹ ماٹ کا سامان لاد رہے ہیں وہ بوجھ تلے مر جائیں گے، اور ان میں سے کئی مر گئے۔ یونانی مورخ نے سب سے زیادہ توہین آمیز منظر یہ قرار دیا کہ صلیبیوں نے آیا صوفیہ میں ایک طوائف بلائی جو عین اسی جگہ ناچتی گاتی رہی جہاں سے واز دیا جاتا ہے۔ بعد میں کیتھولک عیسائی بادشاہ نے اپنی تاج پوشی کے لیے اسی جگہ کا انتخاب کیا۔ مغربی مورخین کا کہنا ہے کہ صلیبیوں کی اس لوٹ مار نے ہی قسطنطنیہ کو اتنا کمزور کر دیا تھا کہ 2 صدی بعد مسلمانوں نے اسے فتح کر لیا۔ صلیبی جنگجوؤں کو کچھ عرصے بازنطینی اپنے یہاں سے بھگانے میں کامیاب رہے، تاہم 1453 میں شہر سلطان محمد دوئم نے فتح کر لیا اور سلطان محمد فاتح قرار پائے۔ اگرچہ شہر کی تمام اشیاء مسلمانوں کی ملکیت قرار پائیں، تاہم صلیبیوں کی طرح لوٹ مار نہیں کی گئی۔ جب سلطان فاتح آیا صوفیہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے وہاں موجود تمام افراد کے لیے امان کا اعلان کیا۔ اس عبادت گاہ کی بے حرمتی کی بجائے فتح کے اگلے روز جمعے کو وہاں نماز ادا کی گئی۔ عمارت کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا، البتہ اس کے گرد 4 مینار بنائے گئے جبکہ دیواروں کو مضبوط بنا دیا گیا اور ان پر بنے نقوش چھپا دیے گئے، تاہم یہ نقوش بھی تباہ نہیں ہوئے۔ تو یہ بھی بہت اچھا لگا مجھے، تو اس میں یسٹرڈے بھی بہت اچھے کالمز تھے اور آج بھی میں پڑھوں گی، وہ بھی بہت اچھے کالم ہیں۔ یہ والا کایا صوفیہ کا دس از جسٹ نارمل، آج کل ایک لڑائی چل رہی ہے بھگوان رام بھارتی نہیں نیپالی تھے تو اس لائک لڑائی تھنک، اینڈ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ بھارت میں 5 تاریخی مساجد مندروں اور گردواروں میں تبدیل کی گئی، سو اٹس لائک ویری انفارمیٹیو، میں اس کو بھی جو ہے نا پڑھوں گی۔